12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين۔ درود پاک پڑھی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، ما ضاق أمر إلا وفرجه الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله۔ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ آج درس کا آغاز سورۃ الضحیٰ سے ہے۔ سورۃ الضحیٰ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 11 ہے۔ اس میں 11 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ اس سورہ والضحیٰ میں 40 کلمات ہیں اور 172 حروف ہیں۔ والضحیٰ چاش کی قسم۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند دنوں تک وحی نہ آئی، اور یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ والضحیٰ کا جو نزول کے اعتبار سے نمبر ہے وہ 11 ہے، تو یعنی بالکل ابتدائی زمانہ ہے۔ تو چند روز وحی نہ آئی تو کافروں نے بطور طعنہ اور طنز کے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکروہ جانا ناپسند سمجھا۔ تو اس پر اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔
والضحیٰ چاش کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے۔ چاش کا وہ وقت ہے جب سورج بلند ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا، اور یہ وقت ہے جس وقت جادوگروں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور وہ ایمان لائے۔ چاش کی نماز سنت ہے اور اس کا وقت سورج کے بلند ہونے سے زوال سے پہلے تک ہے۔ امام صاحب کے نزدیک چاش کی نماز 2 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد دن ہے، یعنی وہ ضحیٰ سے کیا مراد ہے، تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد دن ہے، اور بعض نے کہا کہ یہاں پر چاش کے وقت کا ذکر ہے۔ ویسے تو جب سورج نکلتا ہے اور سورج بلند ہو جاتا ہے، بلند سے مراد یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ گزر جاتے ہیں تو پھر چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نصف النہار سے پہلے تک ہے، جسے ہمارے عرف میں کہتے ہیں زوال، زوال سے پہلے تک ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ اس کا جو درمیانی وقت ہے وہ چاش کا وقت افضل وقت ہے، یعنی اگر کوئی شخص چاش کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد وہ ادا کرے تو چاش کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ تاخیر سے ادا کرے، یعنی 9 بجے یا 10 بجے ادا کرے۔ اسی طرح اسی وقت میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے اشراق کی نماز، تو اشراق کی نماز کا بھی وقت یہی ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اشراق کی نماز جو ہے سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھیں، یعنی جیسے ہی 20 منٹ گزر جائیں تو پھر اشراق کے نوافل پڑھ لیں۔ اس میں حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے، یہاں تک کہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ پہلو کو بھی تبدیل نہ کیا جائے، اسی پہلو پر بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جب سورج نکلے اور 20 منٹ گزر جائیں تو 2 رکعت نفل اشراق کی کوئی ادا کرے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ اشراق کا افضل وقت ہے، لیکن اشراق کی نماز تاخیر سے بھی ادا کی جا سکتی ہے، جس طرح چاش کی نماز کا افضل وقت یہ ہے کہ صبح 9 بجے 10 بجے پڑھیں، لیکن اگر جلدی بھی پڑھنا چاہیں تو یہ ممکن ہے، جیسے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے، یعنی سورج نکل جاتا ہے، 20 منٹ گزر جاتے ہیں تو وہ 2 رکعت اشراق کی پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت چاش کی پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اشراق کے 2 رکعت نوافل پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور چاش کے بارے میں یہ ہے کہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 تک پڑھنے کی یعنی روایات موجود ہیں، یعنی چاش کے 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص چاش کی 4 رکعت نوافل پڑھے ایک ہی سلام کے ساتھ اور روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ وہ روزی کے جو مسائل ہیں وہ اس کے حل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ غیبی رزق عطا فرمائے گا۔ واللیل اذا سجا اس کے معنی ہے اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے اور اس کی تاریکی عام ہو جائے، رات کا اندھیرا عام ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یعنی کوہ طور پر جس چاشت کے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہاں وہ چاشت کا وقت مراد ہے۔ اور اس سے پہلے آپ سن چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو آپ نے فرعون سے یہ کہا کہ ہمارا مقابلہ ہوگا چاشت کے وقت۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، آپ صبح دیکھیں، صبح 9 بجے 10 بجے سورج بلند ہو چکا ہوتا ہے اور روشنی اچھی طرح پھیل چکی ہوتی ہے، لیکن گرمی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو آپ نے خیال کیا کہ یہ وقت جو ہے جب سارے لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو ان کا جمع ہونا بھی آسان ہے، اور روشنی اپنی شدت کے ساتھ ہوگی تو سب کو سب منظر نظر بھی آئے گا، اور جب وہ معجزہ دیکھیں گے تو بہت سے لوگ یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے اس لیے فرمایا کہ اس وقت کے اندر ہمارا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں پہلے بھی کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے جب مقابلہ کیا تو انہوں نے ادباً یہ عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی لاٹھیاں ڈالیں، یا آپ اگر چاہیں تو پہلے آپ اپنی لاٹھی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی کہ انہوں نے اس معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو جس طرح بے ادبی سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اسی طرح ادب سے اسے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی قوت ہے۔ جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو اس معجزے کی ہیبت ایسی تھی کہ اس قوت نے، یعنی روحانی قوت نے، انہیں سجدے میں ڈال دیا، اور یہ سجدے میں گرے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت جو دکھا دی۔ جب انہوں نے جنت دیکھی تو ان کا ایمان جو ہے، یعنی ایمان لانے کا جذبہ بڑھ گیا، وہ ایمان لائے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے مضبوط ایمان عطا فرمایا۔ پھر فرعون نے دایاں بازو کاٹا جڑ سے، اور ان کا بایاں پاؤں جو ہے وہ کاٹا رانوں سے، اور انہیں درخت پر لٹکا دیا۔ اس کے باوجود جو ہے، درخت پر لٹکنے کے باوجود وہ ایمان بقائم رکھے اور اسی عالم میں شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، رب نیاز ہے، جس پہ چاہے کرم فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت یہ جادوگر مقابلے کے لیے آئے، پھر چاش کے وقت مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد انہیں ایمان نصیب ہوا، اور شام کو وہ شہید ہو گئے اور جنت میں پہنچ گئے۔ یعنی صبح کافر تھے، مقابلے کے لیے آئے تھے، اور پھر ایمان لا کر شام کو شہید ہو کر جنت میں بھی پہنچ گئے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا خاتمہ نصیب فرمائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
یعنی والضحیٰ، چاش کی قسم، یعنی حضور کی خوبصورتی کے نور کی قسم، نور جمال مصطفیٰ کی قسم. اور شب کنایا ہے آپ کے گیسوئے عنبرین سے، یعنی واللیل، اور رات کی قسم، یعنی اے محبوب آپ کے مبارک بالوں گیسوئے مبارک کی قسم. اذا سجا کے معنی یہ ہیں جب رات چھا جائے، تو بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کے بال مبارک جب وہ چہرے پر آ جائیں، جب بال مبارک جب وہ چہرے پر آ جائیں. اور بعض نے کہا کہ والضحیٰ سے مراد، جیسا کہ آپ نے سنا، نور جمال مصطفیٰ، اور بعد نے کہا والضحیٰ سے مراد محبوب کا چہرہ مبارک ہے. تو پھر ترجمہ یہ ہوگا والضحیٰ، محبوب کے چہرے کی قسم، واللیل، اور محبوب کی زلفوں کی قسم، اذا سجا، جب وہ چہرے پر آ جائیں. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اتنا پیارا چہرہ عطا فرمایا، وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ پوری کائنات میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا، لیکن محبوب کریم کا حسن و جمال حسن یوسف سے بھی بہت بڑھ کر ہے. بعد نے لکھا کہ حضور کے چہرے پر پردے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں پردے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے مبارک پر پردے ڈالے. اگر ایک پردہ ہٹ جائے تو ساری مخلوق جو ہے وہ آپ کے نور کو برداشت نہ کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال عطا فرمائے. تو اتنے پردوں کے باوجود حضور کے جو دیدار ہے وہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام نے جب حضور کو دیکھا تو وہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے حضور کو انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. ایمان لانے کے بعد چونکہ سینہ روشن ہوا اور پھر حضور کا جلوہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ایمان کی برکت سے واضح ہوا، تو پھر صحابہ کرام ایک نظر بھی حضور کو دیکھ نہ سکے. پھر حضور کی بارگاہ میں نگاہیں جھکی ہوتی. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا خواب میں، تو دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ خواب میں اصلی جو چہرہ مبارک ہے، یعنی جو صحابہ کرام نے بیان کیا، جو حدیث کی کتابوں میں حضور کا چہرہ مبارک ہے، یہ عام طور پر خواب دیکھنے والے کو یہ چہرہ نظر نہیں آتا. ہاں لیکن وہ درجات کی جب ترقی ہوتی ہے اور جب انسان روحانیت کے ایک مقام پر پہنچتا ہے تو پھر وہ چہرہ مبارک نظر آتا ہے. تو انہوں نے وہ چہرہ مبارک دیکھا تو رو کر کہنے لگے کہ میں نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا، کئی خوبصورت مرد دیکھے اور کئی خوبصورت بچے دیکھے، حسن دیکھا، لیکن جب میں نے خواب میں حضور کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ ساری کائنات کا حسن حضور کے چہرے کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہے. کہتے خواب میں ایسا چہرے پر نور کہ میں ایک نظر سے زائد نہ دیکھ سکا. پھر کہنے لگے ایسا لگتا تھا کہ چہرے مبارک کے ہر ہر ذرے سے کئی سورج روشن ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خواب و بیداری میں، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، میزان عمل پر، حوض کوثر پر، اللہ تعالیٰ پل صراط پر اور جنت الفردوس میں بار بار ہمیں محبوب کریم کا دیدار نصیب فرمائے.
ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا اور نہ ہی مکرو جانا، یعنی یہ کافروں کا طعنہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کا رد فرمایا، اور یہ محبوب کریم کی شان ہے کہ پہلے انبیاء کے بارے میں کافر کوئی بات کرتے تو نبی خود جواب دیتے ہیں، اور حضور کی یہ شان ہے کہ حضور کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کرے تو خود اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتا ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے، یہ مشہور قاعدہ ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہر عروج کو زوال ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کے ہاں عروج ہی عروج ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک پچھلی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے، یعنی آنے والی جو گھڑی ہے وہ پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ہر لمحے ترقی ہے، ہر لمحے عروج ہے۔ کتنا بھی دولت مند ہو اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں زوال نہ آ جائے، جوان ہے تو اسے صحت کے زوال کا اندیشہ ہے، کسی کو شہرت حاصل ہے تو ایک وقت آ کر شہرت زوال کی طرف جاتی ہے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ہر لمحے عروج ہی عروج ہے۔ قبر میں بھی عروج ہے، اور میدان محشر میں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان محبوبیت کو دکھائے گا۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یا خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساری مخلوق کا حساب کرنا ہے اس لیے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے۔ فرمایا 50,000 سال کا دن اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو حساب کرنے میں دیر لگے گی، نہیں، اللہ کو حساب کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ فرمایا اس لیے اتنا طویل دن ہے کہ لوگوں کو حضور کی شان معلوم ہو، شان محبوبیت دکھائی جائے۔ 25,000 سال تک لوگ بھٹکتے رہیں گے۔ 50,000 سالہ دن ہے، اس میں سے آدھا 25,000 سال تک لوگ میدان محشر میں بھٹکتے رہیں گے۔ شدید گرمی، یعنی گرمی کا عالم کیا ہوگا، اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں، دنیا کی ساری مصیبتیں، ساری بیماریاں اگر جمع کر لیں اور قبر کے سارے عذابات جمع کر لیں تو قیامت کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہے۔ قیامت کا ایک لمحہ اتنا سخت ہوگا، سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، جسم پر لباس نہیں، کوئی سایہ نہیں، تو 25,000 سال تک لوگ اس طرح پریشان گھوم رہے ہوں گے، چیخ و پکار ہوگی۔ 25 سال کے بعد یہ بات یاد آئے گی کہ دنیا میں جب ہم کسی پریشانی میں پھنستے تھے تو کوئی شفاعت کرنے والا، سفارشی ڈھونڈتے تھے، آج میدان محشر میں بھی کوئی سفارشی ڈھونڈے۔ کتنے سال کے بعد یاد آئے گا؟ 25,000 سال کے بعد۔ کیوں اتنے عرصے کے بعد؟ کیونکہ جب تکلیف لمبے عرصے تک ملتی ہے تو پھر اس کے بعد راحت کی قدر ہوتی ہے۔ تو 25,000 سال تک لوگ تکلیف میں ہوں گے۔ اب کافر بھی یہ سوچیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو، کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہونا ہے، تو اب کیا کریں؟ اب دیکھیں یہ حدیث مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، 1400 سال سے مسلمانوں کو معلوم ہے،
لیکن 25,000 سال سے پہلے یاد کسی کو نہیں آئے گا وہاں پر. 25,000 سال کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ جو ہیں صفی اللہ ہیں، آپ سارے انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ سفارش کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کسی اور کے پاس جائیں، اذهبوا الی غیری. پھر دوسرے نبی کے پاس، پھر تیسرے نبی کے پاس. نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش. آپ سوچیں 1,24,000 آدمیوں کے پاس آپ جائیں اور گفتگو کریں، کتنی دیر لگتی ہے؟ تو میدان معشر میں 25,000 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا. اول سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن سب سے آخر میں یہ جائیں گے، ساری مخلوق جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتائیں گے کہ آج شفاعت صرف مصطفیٰ کریم کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی جرت نہیں رکھتا. پہلے وہ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، پھر دوسروں کو اجازت ملے گی. تو اب آپ تلاش کریں محبوب کبریا کو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے عرض کریں. اب یہ ساری مخلوق جو ہے، سارے انسان جن کی تعداد اربوں کیا کھربوں میں ہوگی، وہ مصطفیٰ کریم کی تلاش میں نکلیں گے، پھر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں اربوں لوگوں کو معلوم ہے، لیکن میدان معاشر میں سب بھول جائیں گے اور اسی ترتیب سے جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے تو یاد آئے گا، پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، پھر حضور شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے. تو امیر المجاہدین فرماتے ہیں اپنی ایک تقریر میں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ڈائریکٹ سارے حضور تک پہنچ جاتے پہلے اور حضور شفاعت فرما دیتے. تو فرمایا کہ ہو سکتا تھا کسی کے دل میں خیال آتا کہ حضور نے شفاعت کر دی، شاید یہ کام کسی اور سے بھی ہو سکتا. اللہ میدان معاشر میں دکھائے گا کہ میرے محبوب کے علاوہ یہ کام اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. پھر حضور اپنے امتیوں کو دیکھ کر کہیں گے انا لہا انا لہا، میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں، میں تمہارے لیے ہوں. پھر ساری مخلوق یعنی سارے انسان وہ لوائے حمد تلے جمع ہوں گے، حضور مقام محمود پر ہوں گے. وہاں محفل نعت ہوگی، وہاں حضور کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے محفل ہوگی. جو آج نہیں مانتے وہ وہاں مان لیں گے، ہر کوئی حضور کی شان بیان کرے گا. تو اسی لیے مفتی مدیحہ خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قیامت کا دن اللہ نے اپنے محبوب کی شان ظاہر کرنے کے لیے رکھا ہے. تو سب شان بیان کریں گے اور حضور کی شان کے قصیدے پڑھیں گے. پھر مومنین کی حضور شفاعت فرمائیں گے اور پھر حضور کی شفاعت سے پل صراط پر بھی آسانی ہوگی، میزان عمل پر بھی آسانی ہوگی. حوض کوثر پر محبوب کریم ایک ایک امتی کو جام کوثر پلا رکھے ہوں گے اپنے دستے مبارک سے. حضور کے خدام تو بے شمار، لیکن حضور اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، خود اپنے دستے مبارک سے پلائیں گے. اور حضور کے امتی کتنے ہیں؟ 1400 سال میں اگر آپ دیکھیں تو اربوں کی تعداد میں امتی ہیں، تو قیامت تک کتنے ہوں گے؟ یہاں اگر 500 آدمی ہوں تو ایک آدمی انہیں پانی نہیں پلا سکتا. حضور اربوں اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے جام کوثر پلائیں گے. اللہ اکبر. اور پھر یہاں 4 آدمی اگر آپ کو پکاریں
تو آپ 4 آدمیوں کی بات ایک ساتھ نہیں سن سکتے. میدان معاشر میں اربوں امتی حضور کو پکاریں گے اور حضور ہر ایک کے پاس موجود ہوں گے، ہر ایک کی مدد کریں گے، ہر ایک کے مسئلے کو سنیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں میدان محشر میں؟ تو آپ نے فرمایا میزان عمل پر دیکھ لینا، اگر تمہیں وہاں نظر نہ ہوں. یہ نہیں فرمایا اگر میں نہ ہوں، بلکہ فرمایا اگر تمہیں نظر نہ ہوں تو پل صراط پہ دیکھ لینا، وہاں تمہیں نظر نہ آؤں تو حوض کوثر پہ دیکھ لینا. تو مفسرین محدثین نے فرمایا کہ یہ 3 مقامات پر حضور بیک وقت موجود ہوں گے. اور بعد نے کہا یہی 3 مقام نہیں، میدان معاشر میں کئی مقامات ہوں گے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت موجود ہوں گے. جب حضور کے غلاموں کے غلام ہیں حضور غوث اعظم، کئی صدیوں کے بعد تشریف لائے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا جی میرے ہاں افطار ہے، آپ تشریف لائیں. آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج افطار آپ کے گھر ہوگی. دوسرا آیا، وہ کہنے لگا میرے ہاں افطار ہے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج افطار آپ کے گھر ہوگی. خادم سوچنے لگے کہ 70 افراد کو آپ نے کہہ دیا تو کیسے ہوگا. اب جب افطار کا وقت ہوا تو حضور غوث اعظم نے خادم سے فرمایا چلو ایک کے گھر میں تشریف لے گئے، وہاں افطار فرمائے. اب وہ خادم سوچنے لگا کہ 70 افراد کو آپ نے کہا ہے حضور غوث اعظم نے. پھر اس نے بڑا عجیب منظر دیکھا. دوسرے دن ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ بڑی خوش نصیبی ہوئی میری، حضور غوث اعظم میرے گھر پہ تشریف لائے افطار کے موقع پر. دوسرے نے کہا کیا بات کرتے ہو، میرے گھر پر آئے تھے. تو تیسرا آ گیا، اس نے کہا آپ دونوں کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ تو میرے گھر تشریف لائے. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا تم سب سچے ہو، میں اللہ کی رحمت سے 70 مقامات پر بیک وقت گیا. تو جب حضور غوث اعظم کی یہ شان ہے تو جن کے صدقے میں یہ شان ملی یعنی رسول اللہ کی کیا شان ہے. تو میدان معاشر میں بیک وقت حضور کئی مقامات پر ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور صرف یہی نہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا میدان محشر میں کامیاب ہوگا، بلکہ حضور سے محبت کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے، نزا کے وقت بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے. یہ ہم مسلمان دعا کریں اللہ ہمیں ایمان کی مضبوطی دے دے. اگر ایمان کی مضبوطی مل جائے تو پھر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ حضور کی محبت ہی میں نجات ہے. جب ہم کمزور ہیں تو ہمارے حکمراں ہم ہی میں سے ہیں، تو وہ کتنے بزدل ہیں، کتنے کمزور ہیں، کتنا ان کا ایمان کمزور ہے آپ دیکھ لیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 100 میں سے 99 گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یعنی 99.99% مسلمان گناہوں میں پڑے ہیں. 4 آدمیوں میں یا پتہ نہیں 100 آدمیوں میں کوئی ایک ہوگا جو حلال کماتا ہے، کاروبار میں جھوٹ سے بچتا ہے، جھوٹی قسم سے بچتا ہے، رشوت لینے سے بچتا ہے، سود کے لینے دینے سے بچا ہے، 2 نمبری سے بچا ہوا ہے. یعنی آپ کو ہر دوسرا کاروبار میں آپ کو جھوٹا نظر آئے گا، دھوکے باز نظر آئے گا، 2 نمبری کرنے والا نظر آئے گا، ہر دوسرا شخص. ہمارے ایک دوست نے وہ حج پہ گئے، انہوں نے توبہ کی اور پھر وہ توبہ پر قائم رہے. انہوں نے کہا حج کے بعد میں نے سارے حرام کام چھوڑ دیے. تو میں نے کہا آپ کیا کام کرتے تھے؟ کہا کسٹم میں تھا. پھر مجھے کہنے لگے آپ کو معلوم ہے کہ کسٹم میں کتنی حرام کی کمائی ہے؟
پھر مجھے کہا کہ اب تو میں نے کام چھوڑ دیا، تو میرے پاس فون آیا. آپ کو معلوم ہے بیچ میں گورنمنٹ نے چھالیہ پہ پابندی لگائی، اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. تو اخبارات میں اور نیوز میں بہت آیا چھالیہ پہ پابندی. ہمارے ملک کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی قانون آتا ہے یا کوئی پابندی لگتی ہے تو رشوت کے دروازے بہت کھل جاتے ہیں، اور پولیس والوں کی یا ایسے لوگوں کی رشوت کے ریٹ بہت بڑھ جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھ سے وہ کہنے لگے کہ بھئی میرے مہینے میں اتنے کنٹینر آئیں گے، آپ جو ہے نا یہ سارے کنٹینر جو ہے کلیئر کرا دیں، میں فی کنٹینر آپ کو 8 لاکھ روپے رشوت دوں گا. کتنے؟ 8 لاکھ روپے. انہوں نے کہا میں نے حساب کیا تو وہ کروڑوں میں بن رہی تھی رقم، اتنے کنٹینر اس کے آ رہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے حرام کام چھوڑ دیا. تو وہ کہتے میرے پیچھے پڑ گئے، آپ کے بڑے تعلقات ہیں یہ وہ. اچھا پھر انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا جب تک آپ اگر ایسی فیلڈ میں ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، تو ماحول ایسا ہے کہ وہ آپ کو حرام کام چھوڑنے بھی نہیں دیتا. کہتے ہیں جب میں حج سے آیا اور میں نے جا کر اپنی آفس میں سب کو کہہ دیا، اور جن بدماشوں سے میرے تعلقات ہیں میں نے کہا میں نے حرام کام چھوڑ دیا اور میں جو کچھ بھی ہوا اپنا حلال کام کروں گا. تو کہتے ہیں جب میں نے چھوڑ دیا تو انہوں نے مجھ پر 70 جھوٹے مقدمات بنا دیے، FIR کٹوا دی. یہاں تک کہ کروڑوں روپے صرف FIR ہٹانے کے اور مقدمات لڑنے کے مجھے لگے، اور مجھے دھمکیاں دے رہے تھے کہ تم سارے ہمارے راز جانتے ہو، ہم تمہیں نکلنے نہیں دیں گے اس فیلڈ سے. اس نے کہا جان جائے تو جائے لیکن میں حرام نہیں کماؤں گا. پھر اللہ نے کرم فرمایا، ساری ان کی جان چھوڑ گئی. تو جب معاشرے کا یہ حال ہو، ہم غیبت سے فارغ نہیں ہوتے، چغلی سے فارغ نہیں ہوتے، مسلمانوں کا کینہ دل میں، بغض ہے، عداوت ہے، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، فراڈ ہے، دھوکے ہیں، ہیلے بہانے. اب بتائیے کہ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، دوسرے کے لیے پسند کرے. کیا اس معیار پہ ہم پہنچے ہیں؟ تو پھر ہمارے حکمران کیسے ہوں گے؟ حکمران بھی تو ہم میں سے ہیں. بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا جو کمینہ ہوتا ہے ان میں اس کو حاکم بنا دیتا ہے. آج ایسا ہی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان قوم سے ناراض یعنی راضی ہوتا ہے تو پوری قوم میں جو سب سے نیک صالح ہوتا ہے اسے حاکم بنا دیتا. حضرت انس بن مالک نے کیا فرمایا جب لوگوں نے کہا دعا کریں حجاج بن یوسف ہلاک ہو جائے، آپ نے فرمایا دعا کروں گا ہلاک ہو جائے گا، پھر اس سے بڑا ظالم آئے گا، پھر اس کی ہلاکت کی دعا کروں گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، تو اس سے بڑا ظالم آئے گا. آپ نے فرمایا پہلے یہ سوچو کہ یہ مسلط کیوں ہوا؟ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوا. تو تم اللہ کی بارگاہ میں پہلے توبہ کرو تو اللہ کرم فرمائے گا، ظالم جائے گا تو نیک صالح آئے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم پر ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا جو تم پہ رحم نہیں کریں گے. تو خیر یورپی یونین نے صرف یعنی وہ کہتے ہیں نا لیٹ جانا، جب 2002 کے اندر امریکی وزیر نے ہمارے صدر مشرف کو جو اس وقت آرمی چیف بھی تھے ان کو فون کیا اور کہا کہ یہ بتائیے آپ افغانستان کے مسئلے میں ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، ہاں یا نہ فرما دیں. تو ہمارے صدر مشرف صاحب گویا کہ جا کر لیٹ گئے ان کے سامنے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں پھر بعد میں وہ افسر جب ریٹائر ہو گیا تو اس نے بیان دیا کہ انہوں نے ایک ہی فون پر معمولی سی دھمکی پر اتنا ڈر گئے
کہ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جتنے اڈے چاہیے وہ لے لیں، جتنے ہمارے ایئرپورٹ چاہیے وہ لے لیں، ہماری ایئر بیس لے لیں، ہمارے فوجی چھاونیاں لے لیں، ہم بالکل تیار ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف اتنا بزدل ہے۔ اب یہاں تو انہوں نے قرارداد پیش کی قومی اسمبلی میں، وہ بھی ڈر کے مارے، حکومت کی طرف سے نہیں، ایک پرائیویٹ ممبر کی طرف سے، اور اس قرارداد کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ قومی اسمبلی کے ممبران حکومت پر، یعنی وہ مطالبہ کریں فرانس سے کہ وہ معافی مانگے۔ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے متعلق بات تھی، وہ تو انہوں نے لڑ جھگڑ کر قومی اسمبلی کے اجلاس ختم کر دیے۔ قرارداد کہاں گئی کسی کو پتہ نہیں، لیکن صرف ایک پرائیویٹ ممبر نے قرارداد پیش کی تو یورپی یونین کو دیکھیں، انہوں نے فوراً اجلاس کیا، اور پوری یورپی یونین کے ممبران تقریباً جو ہیں 700 ہیں، تقریباً سب نے متفقہ قرارداد پیش کر دی ایک ہی اجلاس کے اندر۔ ہمارے یہاں تو لڑتے رہے اور حضور کی ناموز کے لیے کوئی متفقہ قرارداد نہیں لا سکے۔ انہوں نے ایک ہی اجلاس میں متفقہ قرارداد پیش کر دی کہ پاکستان 295C قانون کو ختم کرے، جتنے گستاخ جیلوں میں سب کو رہا کریں، ورنہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ دیکھیں انہوں نے اس قرارداد میں مطالبہ کیا کہ 2 شخص ہیں، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، میاں بیوی ہیں، انہوں نے گستاخی کی ہے تو حکومت فی الفور ان کو بری کرے۔ ان کی گستاخیاں ثابت تھیں، اور جو سیشن کوڈ ہے اس نے کافی مہینوں کی تحقیقات کی اور انہیں گستاخ رسول تسلیم کیا، سزائے موت کا حکم دیا، انہوں نے جھٹکے سے اس کو بری کر دیا۔ فرانس کے اندر ایک لڑکی نے گستاخی کی انٹرنیٹ پر، ان لوگوں کی دیکھیں یعنی بدماشی دیکھیں۔ ایک لڑکی نے فرانس میں انٹرنیٹ پر گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو چند مسلمانوں نے اسے تنبیہ کی، تو اس تنبیہ پر فرانسیسی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا کہ آپ نے اسے تنبیہ کیوں کی۔ اور فرانس کے صدر نے پھر اعلان کیا کہ ہم اس لڑکی کو بھی تحفظ دیں گے، یعنی ہر گستاخ کو یہ تحفظ دینے کو تیار۔ فوراً اس لڑکی کو، اس کے خاندان کو اعلیٰ پروٹوکول دیا گیا، اعلیٰ بنگلے میں رکھ دیا گیا۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ اب بتائیے، جب کفار ہر گستاخ کو فوراً یہ مراعات دیں گے، لاکھوں ڈالر دیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں آپ گستاخی کریں، اگر آپ کو ڈالر چاہیے تو گستاخی کریں، آپ کو ملک سے باہر جانا ہے، فرانس میں سیٹ ہونا ہے یا یورپ کے کسی ملک میں سیٹ ہونا ہے، ویزا چاہیے، شہریت چاہیے، آپ گستاخی کریں۔ اور ہمارے حکمرانہ کا حال یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم نے جو تقریر کی، فرانسیسی سفیر کو ہم نہیں نکال سکتے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈرپوک آدمی بات کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم اتنے خوف زدہ ہیں یورپ سے کہ اگر ہم سفیر کو نکالیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ وہ، تو یہ دنیا کی فطرت ہے، جتنا آپ ڈریں گے دنیا آپ کو دبائے گی۔ تو کیا حاصل ہوا؟ پاکستان کو دبایا گیا۔ حالانکہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ان کافروں کی کیا حیثیت ہے۔ مجھے بتائیے اسرائیل کی کتنی طاقت ہے؟ اسرائیل کے ساتھ انگلینڈ بھی ہے، امریکہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، پوری یورپ کے 14 ملک ہیں، بلکہ پوری دنیا کے کفر ہیں۔ اسرائیل کے پاس اور امریکہ کے پاس کیسے سیٹلائٹ ہیں کہ وہ
گھر کے تہہ خانے میں کیا ہے بتا دیتے ہیں. اتنا چھوٹا سا غزہ ہے, انہوں نے اتنی بمباری کی, لیکن غزہ کے اندر جو راکٹ جہاں پر رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک راکٹ کو تباہ نہیں کر سکے. کہاں گئی ان کی طاقت, کہاں گئے ان کے سیٹلائٹ؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ جب مدد فرماتا ہے تو دنیا کی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتے. حماس, فلسطینی مسلمان سب سے کمزور ہیں اس وقت دنیا میں. چھوٹا سا علاقہ غزہ کا, اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے رپورٹ کیا دی, امریکہ کی CIA نے رپورٹ کیا دی, ساری دنیا بھر کی بڑی بڑی خفیہ جو تنظیمیں ہیں انہوں نے رپورٹ یہ دی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, حملہ کرو, قبضہ کرو. لیکن جب 1000 سے اوپر راکٹ گرے تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. اور پھر ان کے پاس دفاعی سسٹم ایسا ہے کہ ان کی فضا میں ایک چڑیا بھی ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ کی طرف سے مدد دیکھیں یہ راکٹ کو روک نہ سکے. یعنی ایک ایک راکٹ کو تباہ کرنے کے لیے پورا سسٹم ان کے پاس موجود ہے, سسٹم فیل ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی بمباری کی, سب کچھ کیا, لیکن زمینی حملہ نہ کر سکے. اتنی تباہی کے بعد حماس نے کیا کیا, ابھی انہوں نے پریڈ کی اور ڈرون دکھائے, اپنا اسلحہ دکھایا. تو دنیا حیران ہے یہ اسلحہ ان کے پاس کیسے آ گیا, کیونکہ اگر یہ غزہ کے اندر اسلحہ موجود ہے تو اسرائیلی فوج اس کی فضائیہ سے تباہ کیوں نہیں کر سکی. چلیں ایک اور مثال لے لیں. افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا, اس نے کہا 22 گھنٹے میں افغانستان فارغ ہو جائے گا. 20 سال تک مار کھاتا رہا, آخرکار اس نے شکست تسلیم کرنے کا اعلان کیا کہ نہیں. تو سپر طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ بلا وجہ ہم پر خوف مسلط کیا گیا, ورنہ کیا ہے, جب افغانستان کے نہتے مسلمان امریکہ کو مار کے بھگا سکتے ہیں, تو اگر پاکستان کی حکومت, افواج اور عوام اگر غیرت مند ہو جائے, جذبہ جہاد ہو, تو دنیا کی کون سی طاقت شکست دے سکتی ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ جذبہ جہاد نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں بھی بہادر بنائے, ہمارے حکمرانوں کو بھی بہادر بنائے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تو بات یہ ہو رہی تھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری, کہ دنیا میں بھی کام آتی ہے, قبر و آخرت پہ بھی کام آتی ہے. اور اے محبوب, آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یاد کر کے رو رہے تھے. اللہم امتی, اللہم امتی, اللہم امتی. مسلم شریف میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تو جانتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ راضی ہو جائیں گے. سارے نبیوں نے اللہ سے یہ دعا کی, اے اللہ تو راضی ہو جا. حضور نے بھی یہ دعا کی, لیکن حضور کے لیے فرمایا گیا اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیے, ہم جب دعا مانگتے ہیں تو سب سے زیادہ دعا ہم اپنے لیے مانگتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں, اپنے کاروبار کے لیے مانگتے ہیں, اپنے مسائل کے لیے مانگتے ہیں. لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دعائیں کس کے لیے مانگی؟ ہمارے لیے. تو اس موقع پر بھی حضور نے ہمارے لیے دعا کی اور عرض کی, مالک
تو میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے، میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں۔ اچھا، ہم عام طور پہ کہتے ہیں درود شریف پڑھیں، ہم یہ کہتے ہیں درود شریف پڑھیں، لیکن اگر غور کریں تو درود شریف دعا ہے۔ ایک امتی حضور کے لیے دعا کر رہا ہے، حضور کو ہماری دعا کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس دعا سے ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، یا اللہ ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود نازل فرما اور سلام نازل فرما۔ تو حضور نے محبت ہم سے فرمائی، ہمارے لیے دعائیں کی، تو امتی حضور سے محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے کہ وہ حضور کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور جتنا درود زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی کرم زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضور ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے، لیکن جب ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ اب تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم حضور کے غلام بن جائیں۔ ہمیں کیا چیز ہم پہ لازم ہے؟ ہم پریشان نہیں ہوں کہ ہماری حکومتیں کہاں جا رہی ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، کیسے ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ یعنی پریشان ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان پریشانیوں میں ہم سارے کام نہ چھوڑیں، بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں نے اسلام کی خدمت کا حق ادا کیا، میری جو ذمہ داری ہے وہ میں پوری کروں، باقی نتیجہ وہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اس کی مرضی، اس کی مشیت، اور وہ چاہے تو اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے، اس کی مرضی ہے۔ ہم تو اس کے بندے ہیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں فرمائی، کہا جب ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا تو پھر شادی کروں گا، لیکن اتنی سازشیں ہوئیں اور ساری کوششوں کو ناکام بنا دیا دشمنان اسلام نے، تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ مدینہ منورہ گئے، وہاں ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اگر انہیں خط دیں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ خط پیش کر دیں، تو وہ خط بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، وہاں سے جو جواب ملتا وہ بھی بتاتے تھے۔ اور یہ واقعہ امیر المجاہدین نے سنایا، تو انہوں نے جو ہے خط دیا ان بزرگوں کو، اور بزرگ کو خط دے کر کہنے لگے کہ مجھے جواب چاہیے، مگر آپ اپنی زبان سے جواب نہ دیں، مجھے بارگاہ رسالت سے خط کا جواب خط میں چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے خط دیا، تو پھر حضور کی بارگاہ سے انہیں خط کا جواب خط میں ملا، اور وہ خط پڑھ کے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ بہت روئے، بہت روئے۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اپنی جوانی دے دی، میں نے تو شادی بھی نہیں کی، اتنی ہم نے کوششیں کی، لیکن سازشوں کے ذریعے ہماری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ جو دشمنان اسلام ایجنسی اور جو ان کے نمائندے ہیں، ان میں جاسوس گھسا دیے انہوں نے، غدار گھسا دیا، ہماری تحریکیں ناکام ہو گئیں، اتفاق کے اندر انہوں نے پھوٹ ڈال دی، بڑا نقصان ہو گیا۔ تو ہم نے تو کوششیں کی، پھر نظام مصطفیٰ آیا کیوں نہیں؟ یعنی ان کا سوال یہ تھا پھر غیبی مدد آئی کیوں نہیں، فرشتے نازل کیوں نہیں ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب یہ آیا کہ آئندہ کبھی شکوہ مت کرنا، تمہارا کام نتیجے کو دیکھنا نہیں ہے، تمہارا کام اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنا ہے۔ پھر جب تک حیات رہے آپ روتے رہے، بس صرف کوشش کرتے رہے۔
اللہ جب چاہے گا دین جو تخت پر آ جائے گا، تمہارا کام ہے کوشش کرنا۔ کئی نبی ایسے ہیں جو میدان محشر میں آئیں گے، ان کے ایک ہی امتی ہوں گے، بعض کے 2 امتی ہوں گے، بعض کے 4 ہوں گے، تو انہوں نے نتیجے کی پرواہ نہ کی، جو ڈیوٹی تھی وہ انجام دیتے رہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ ضالن کا جو ترجمہ ہے وہ کئی ترجمے ہیں، لیکن یہاں پر جو ترجمہ یہاں پر کیا جائے گا وہ ہے محبت میں خود رفتہ ہونا، اور یہ بھی ضالن کا ایک ترجمہ ہے، محبت میں گم ہو جانا۔ بعض مترجمین نے بلکہ اکثر نے گمراہ ترجمہ کیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تعالیٰ غلط ترجموں سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، اسے پڑھیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو علم کے وہ خزانے عطا فرمائے کہ سب سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔ یہ حضور کے ذریعے ہمارے لیے تعلیم ہے۔ ہماری فطرت یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے کمزور ہوتا ہے ہم اس سے بات کرنے کا دوسرا انداز اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ کمزور ہے تو مجھے اس کا ادب کرنا ہے، مثلا مثال کے طور پر ہمارا ملازم ہے، اس نے غلطی کی، تو اس غلطی پر ہم جو انداز اختیار کرتے ہیں، اگر یہی غلطی ہمارا سیٹ کرے تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے یہ جو انداز اختیار کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں تکبر ہے، ہم نے خیال کیا کہ میں کر سکتا ہوں، میں بڑا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ جو آپ سے کمزور ہیں ان کو آپ کمزور نہ سمجھیں بلکہ ان کا ادب کریں، اور ضرورتاً کوئی بات سمجھانی ہے تو تعظیم کے دائرے میں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو آپ نہ جھڑکیں۔ لیکن آج کل بڑی مافیا ہے، اور پہلے زمانوں کے مقابلے میں اب بھیک مانگنا ایک بہت بڑا فن ہے، ایک بہت بڑا پیشہ ہے، اربوں روپے کی آمدنی ہے روزانہ کی، اور باقاعدہ مافیا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے یہ ہاتھ کٹا ہوا ہے یا یہ فقیر کھڑا ہے تو اس کے یہاں کھڑے رہنے کے بھی پیسے ہیں، پولیس کو بھی دیتا ہے، مافیا کو بھی دیتا ہے، اور خود بھی کما رہا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ آدمی کھانے کا سوال کر سکتا ہے جب ایک دن کا کھانا نہ ہو، لباس کا سوال کر سکتا ہے جب پہننے کے لیے لباس نہ ہو، بیمار ہے اور علاج کے لیے خرچہ نہیں تو علاج کا سوال کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ سوال کو پیشہ بنانا حرام ہے، اور حضور نے فرمایا یہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ تو ایسے جو منگتے ہیں، ایسے جو سائل ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، لیکن پھر بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان سے الجھنا نہیں چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ آرام سے معذرت کر لیں۔ لیکن یہ فطرت ہے ان سائلوں کی کہ وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پوچھتے ہیں دوبارہ، تو بعض لوگ پھر غصے میں آ جاتے ہیں، اول فول بول دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یعنی محبوب، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں، آپ کو کمالات دیے، ان کا آپ اظہار فرمائیں۔ تو نعمت کا جو چرچا ہے وہ جائز ہے جبکہ نیت اچھی ہو۔
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں مثلا جو بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بعد لاکھوں روپے بینک اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں بسا اوقات، لیکن وہ اس نعمت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں. یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کا قرضہ لے کر دبا لیتے ہیں. اب وہ دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ کاروبار ہمارا چل نہیں رہا، تو کیا کرتے ہیں، بنگلہ بھی بیچ دیتے ہیں، کار بھی بیچ دیتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہنے لیتے ہیں، اچھا پرانے کپڑے پہن رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ لوگوں کا مال جو لوٹا ہے کوئی مانگنے کے لیے نہ آ جائے. تو اللہ تعالی ہمیں ان ساری برائیوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. والضحى قسم چاشت کی، واللیل اذا سجى اور رات کی جب وہ تاریکی کا پردہ ڈالے. ما ودعك ربك وما قلى آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا. وللآخرة خير لك من الأولى اور بے شک ہر پچھلی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے. ولسوف يعطيك ربك فترضى اور بے شک ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ألم يجدك يتيما فآوى کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدك ضالا فہدى اور آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. ووجدك عائلا فأغنى اور آپ کو حاجت مند پایا تو غنی فرما دیا. فأما اليتيم فلا تقهر تو یتیم پر آپ شدت نہ فرمائیں. وأما السائل فلا تنهر اور منگتا کو نہ جھڑکیں. وأما بنعمة ربك فحدث اور اپنے رب کی نعمت کا خوب بیان فرمائیں. صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل ہفتے کا دن ہے. ہر ہفتے کو ہماری اسی مسجد میں خواتین کے لیے محفل ہوتی ہے ختم قادریہ شریف، اور چونکہ پہلا ہفتہ ہے کل اس مہینے کا، تو ہر مہینے کے پہلے ہفتے قصیدہ بردہ شریف کی محفل ہوتی ہے. تو کل خواتین کی محفل میں انشاءاللہ ختم قادریہ شریف بھی ہوگا اور مکمل قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے گا. اور مکمل قصیدہ بردہ شریف کی محفل میں شامل ہونا، دعا مانگنا، یہ مجرب عمل ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی گھر کی خواتین کو ضرور بھیجیں. کل دوپہر 3 بجے سے لے کر انشاءاللہ عصر تک یہ پروگرام ہوگا اسی مسجد میں. انشاءاللہ تعالی منگل کو رات کو 10:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک آن لائن نشست ہوگی، جس کا عنوان ہے معاشرتی جو برائیاں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. اور بدھ کو رات 10:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک آن لائن نشست ہوگی نور الفرقان کے نام سے. الحمدللہ سورہ بقرہ کا 6واں رکوع جاری ہے، اور کچھ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم درس سماعت کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اسے آن لائن ضرور بضرور سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ ہمارے کئی بھائی ماشاءاللہ ختم قادریہ شریف میں آتے ہیں،
تو آپ سب کوشش کریں کہ ختم قادریہ شریف میں شریک ہوں۔ میں ایک جگہ محفل میں گیا تو مجھے ایک بھائی کہنے لگے کہ میں آپ کو یاد ہے میں آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، بے روزگاری ہے اور قرضہ بہت زیادہ، بلکہ وہ تقریباً رو رہے تھے، یعنی وہ کہتے ہیں میں رو رہا تھا اور آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھ پہ قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ پھر آپ نے مجھے کہا کہ آپ 5 اتوار ختم قادریہ شریف میں آنے کی نیت کر لیں۔ میں آیا تو الحمدللہ 3 اتوار میں ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ۔ اور مجھے ایک دوست ملا اور اس نے کہا یار میرے ساتھ مل کے کام کرو۔ میں نے کہا پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ اس نے کہا پیسے میرے ساتھ ہیں۔ کہا ماشاءاللہ فیکٹری بھی ہے، بہت اچھی جگہ دکان بھی ہے، بہت اچھا کام ہے اور لاکھوں کروڑوں کا کام ہے، بڑی برکت ہے۔ تو معلوم میں نے ان سے کیا سوال کیا؟ میں نے کہا 3 اتوار کو آپ کے ماشاءاللہ کام ہو گیا تو 5 اتوار آپ نے مکمل کی کہ نہیں؟ کہنے لگے حضرت 5 اتوار کیا، اب تو زندگی کا معمول ہے، ہر اتوار کو آتا ہوں الحمدللہ۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں آتے ہیں کام ہو جاتا ہے پھر آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی جس در سے اتنا فیض ملا اس در کو چھوڑنا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ ختم قادریہ شریف میں پابندی سے آئیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کرم فرمائیں گے اور ان کے صدقے میں ہمارے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، جو آن لائن شریک ہوئے ان کی شرکت قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں شاندار کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما، جو گناہوں کی عادتیں ہم میں موجود ہیں، جو برائیاں ہم میں موجود ہیں، یا اللہ وہ دور فرما۔ یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ اور غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرما۔ ہمارے امیر محترم حضرت علامہ حافظ سعد رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما، ہمیشہ کے لیے فتح کا جھنڈا عطا فرما، شاندار رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں جتنے گستاخ ہیں ان کے سر کو قلم فرما، انہیں تباہ و برباد کرنے والے مجاہدین پیدا فرما۔ یا اللہ جو گستاخ یورپ کے اندر اور دیگر ملکوں میں چھپے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں جہنم پہنچانے والے مجاہدین پیدا فرما۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، دشمنان اسلام کو شکست فاش نصیب فرما، اہل حق کو بیداری، اتحاد اور غلبہ نصیب فرما، ہم سب کو ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا۔ یا اللہ ہمیں مجاہد اسلام بنا، جذبہ جہاد و شوق شہادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں اور دیگر مسلمانوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ ایک بھائی کی والدہ کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان کی والدہ کو اور تمام والداؤں کو، والدین کو صحت، تندرستی، عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. یا اللہ اے پروردگار ہماری لبیک کو قبول فرما، اس لبیک کی برکت سے ہمارے دل کے زنگ کو دور فرما، گناہوں سے دوری اور نفرت عطا فرما، دین میں ہمیں، اسلام میں ہمیں پورا داخل فرما، قول و فعل کے تضاد کو دور فرما، حرمین شریفین اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار مقبول حاضری، بار بار عمرہ مقبول، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول اور ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرما. ہم سب کی تمام مشکلات آسان فرما، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں، وبائیں دور فرما، روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، جس کا لینا ہے لینا آسان فرما، جس کا دینا ہے دینا آسان فرما. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون عطا فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صاحب الخلق العظیم وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. پھر سے طیبہ میں بلا لو، پھر سے طیبہ میں بلا لو، حسرت دل کی نکالو، ہم بروں کو بھی نبالو، اپنے دامن میں چھپا لو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا درود و سلام کے صدقے میں مالک و مولا دونوں جہاں کی خیر عافیت و سلامتی نصیب فرما. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.